انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا، تو یہ جذبات، احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج کے لیے توجہ ہی نہ دے؟ اس لیے انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ایک انسان کے بیوی، بچے، یہ سب مل کر ایک گھرانہ بنتے ہیں، پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد۔ اسی طرح آج دنیا آباد ہے تو اس طرح مل جل کر رہنے کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہیں تو کھٹکتے ہیں، انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ اوور رسپیکٹ ایک انسان اس میں زیادہ کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس پر کبھی دوسرے کے کسی بیہیویئر کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاؤ رہتا ہے۔ شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی تو آپس میں سرد جنگ شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی گرم جنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا نام فساد ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں، نہ فساد کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہو؟ کہیں بہن بھائی میں رنجشیں، کہیں اولاد اور کہیں ماں باپ کے درمیان رنجشیں، کہیں آپس میں درمیان میاں بیوی کے لڑائیاں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے اور کہیں پر پڑوسی اور پڑوسی کے جھگڑے، اور دفتر کے حالات تو بتانے کے قابل ہی نہیں، جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ پروفیشنل جیلسی جس کو کہتے ہیں، اس قدر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دفتروں کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں یا غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ شروع میں اس سازش کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ رمضان کی محفلوں میں لقمان کی جو نصیحت ہے، اس میں سے عزیز بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں بنائیں، انہیں یاد رکھیں اور یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ ہم نے ایسی زندگی حاصل کرنی ہے جس میں جھگڑا و فساد کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب ان کا اپنا ذہن بنے گا تو یہ کل بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کر سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ عنوانات بہت اہم ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بچوں کے جھگڑوں کی نوعیت کیا ہے۔ سائنس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برتھ آرڈر۔ اس میں ماہر نفسیات سائنس دانوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے گھر میں جس پوزیشن پر پیدا ہوتے ہیں، فطری طور پر اس میں کچھ عادتیں ان کے مطابق۔ بچے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے جو بڑا بچہ ہوتا ہے، ایلڈر ہیں، عام طور پر ان کی عادتیں آپ کو نظم و ضبط زیادہ نظر آئے گا۔ ان کی طبیعت کے اندر حساس، ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بچے ڈائریکٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ قانون کے مطابق رہنا اور رکھنا پسند
فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ہی ایسے بنائی ہوتی ہے، لہذا جو بچہ بھی گھر میں سب سے بڑا ہوگا آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے۔ یہ بچہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ذمہ دار ہوگا، مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پوزیشن یعنی کہ مقام حاصل کرنے کے معاملے میں ہوگی۔ وہ دوسروں پر رول بھی کرنا چاہتا ہوگا، یہ چاہے گا کہ ہر معاملے میں میری بات مانی جائے، مجھے سمجھا جائے، مجھے بڑا بنا کے رکھا جائے۔ یہ چیز فطری طور پر اس بچے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے منجلا بچہ، ہوتا ہے مڈل ہوتا ہے جو بیچ کا بچہ ہوتا ہے، جس سے کوئی بڑا ایک ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا۔ یہ فطری طور پر فائٹر بچہ ہوتا ہے، چونکہ اس کو اپنے تحفظ سروائیول کے لیے بڑے سے بھی لڑنا پڑتا ہے، چھوٹے سے بھی، ورنہ بڑے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے یا چھوٹے کو مل جاتی ہے، اور درمیان والے عام طور پر نظر انداز یعنی کہ اگنور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بچے نظر انداز ہوتے ہیں، اس لیے طبعاً بچے فائٹر قسم کے بچے ہوتے ہیں، مگر یہ مشکلات کو حل کرنے یعنی کہ پرابلم سالور بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے بقا کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سامنے مسئلے آتے ہیں اور یہ ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں مقابلہ سینس آف کمپٹیشن کرنے دوسروں کی نسبت سے زیادہ کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں بے مقابلہ کرنے کی سینس آف کمپٹیشن دوسروں کی نسبت سے زیادہ۔ اور ایک ہوتا ہے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ، جس کو کہتے ہیں بیبی آف دا فیملی بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر محبتیں بھی اس کو زیادہ ملتی ہے، توجہات بھی اس کو زیادہ ملتی ہے۔ یہ بچہ عام طور پر سوبوائے بچہ ہوتا ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے دوسروں کی محبتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کسی کے اگر 5 بچے ہیں تو یعنی کہ بڑا بچہ اس کی نفسیات کو اس طرح سے سمجھے کہ اس کے اندر نظم و ضبط ہوگا، سیریس بچہ ہوگا، اس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہوگا۔ اور درمیان کے جو 3 بچے ہیں، ان بچے مڈل بیبیز کہلائیں گے۔ تینوں کے نفسیات ایک ہی جیسے ہوں گی، ان کو اپنے حق کے حصول کے لیے لڑنا پڑے گا، مسائل کو حل کرنا پڑے گا، ان کو جینے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ان بچوں میں عام طور پر محنت کے سینس آف اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا بچہ، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ چونکہ گھر کا محبوب ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی ہو یا چھوٹا بیٹا ہو، محبتیں انہیں زیادہ ملتی ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ ماں باپ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ پھر اپنی پوزیشن کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو باتیں کہی گئی ہر بچہ ایسا ہی ہو، لیکن جب آپ 1000 بندوں کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ عام طور پر بچوں کا رویہ ان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے لاکھوں بچوں کو اس بات پر پرکھا اور انہوں نے نفسیات کے یہ حصول نکالے۔ اس لیے بچوں کی یہ 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسی لحاظ سے ان سے کچھ باتوں کی توقع رکھنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ ایک چیز جنرل ہے، آپ کو اس لیے کہہ دی کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، پرابلم کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، آپ نے اس کے مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کچے ہوتے ہیں، ان کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو اپنے کچے ذہن کی توجہ سے وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو بچوں سے بچوں والی باتوں کی ہی توقع رکھنی چاہیے، لہذا ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ بچوں سے بڑی والی باتوں کی توقع نہ رکھیں۔
बच्चा जब बचपन की उम्र में ही ज़हन कच्चा है, तजुर्बा नहीं है, तो वो बचकाना बातें और हरकतें तो करेगा। एक्सपेक्टेशन का लेवल भी इसी तरह रखना चाहिए। बचपन तो बचपन ही होता है। बड़े बड़े औलियाओं का बचपन भी इसी तरह गुजरा है कि इन्होंने बचपन में ऐसे ही बचकाना फितरत वाले कच्चे काम किए जो आम तौर पर बच्चे करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।